ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بن جاوے میرا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکے۔ میں ورگے منہ کالے، گناہ کر چکے، خطائیں کر چکے، بس آج آؤ میٹھے اسلامی بھائی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، دوستی کر لو مالک سے، تو بڑا کریم ہے۔ دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں، عدالت میں جاؤ نا اور اپنے جرم کا اقرار کرو تو سزا سنائی جاتی ہے، جج یہ نہیں کہتا تم نے مان لیا تو جاؤ معاف کرتا ہوں، مگر میرے رب کی عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ بس مجرم ایک بار مان لے، شرمسار ہو جائے، توبہ کر لے، بڑا قریب ہے۔ دیکھو نا میں نے اور آپ نے کتنی بار اپنی ماں کی بات نہیں مانی، مگر جب بھی ماں کے پاس گئے اس کے پیر پکڑ لیے، اس کو لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے منایا، ماں نے سینے لگایا نا۔ رب تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کی رحمت تو چاہتی ہے ہم بخشے جائے۔ ہم کیسے اس عذاب کو سہ سکیں گے؟ ہم جہنم پہ کیسے جا سکیں گے؟ ہم قیامت کی ہولناکی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، ورنہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، اور رب راضی ہونا چاہیے، اور رب کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن سنا ہے، رب کا کلام سنا ہے، جہاں رب کے غضب کو سنا ہے نا وہ رحمان بھی بڑا ہے، وہ رحیم بھی بڑا ہے۔ آ جاؤ اللہ کی رحمت، آج اس سے دوستی کر لو۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو نمازیں قضا کرتا ہے، توبہ کر، بس اب سچی پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ اگر کوئی حرام کماتا ہے نا دیکھو چھوڑ دو اسے، توبہ کر لو، اللہ تمہیں غیب سے حلال دے گا، بس سچی نیت کر لو، رب نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ حرام کمانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، حرام صحبتیں چھوڑ دو، گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، سننا چھوڑ دو۔ ہم کمزور ہیں، یہ بھی ہم اللہ سے ہی کہیں گے نا، یا اللہ میں پہلے بھی توبہ کی پھر گناہ میں پڑ گئے، آج پھر توبہ کرتا ہوں مالک، پھر توبہ کرتا ہوں، بس تم توبہ پر استقامت بھی دے دے۔ پتہ نہیں کب دنیا سے چلا گیا اور وہاں مارا گیا، وہاں پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اے اللہ اس کمزور بندے پر رحم کر، اور آج سچی توبہ عطا کر، آج سچی پکی توبہ عطا کر۔ اور یہ دعوت اسلامی ہے پیارے اسلامی بھائی، جو ہمیں ہماری آخرت کی تیاری کرواتی ہے۔ ہم کچھ بھی کر لے قیامت تو آئے گی نا، حساب کتاب تو ہوگا نا، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ مگر آج جس تفصیل سے ہم نے قیامت کا ذکر سن لیا، جس طرح کا یہ حالات ہوں گے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں اللہ راضی ہوا، اللہ کے حبیب راضی ہوئے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا اللہ،
ستار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک، بندہ شرمندہ ہو جائے، مانے میں گناہگار ہوں، ندامت کرے، کہے اللہ کو غلطی ہو گئی، مانتا ہوں مالک مجرم۔ دوسرے نمبر پر اب گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تیسرا، اس وقت موجودہ یہ گناہ چھوڑ دے، یہ نہ سوچو کہ میں توبہ کروں گا پھر گناہ کر لوں گا، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ ہمارا کام توبہ کرنا ہے، انشاءاللہ رب کریم ہمیں توبہ پر استقامت بھی وہی عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے۔ تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اتنے سوالات کر لیے، اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے، ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو۔ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے، اتنا بڑا۔ یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے، مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی۔ دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی، اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی۔ یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ اور اب سنو کیا ہوگا۔ 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی۔ فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ جسے محفوظ فرمائے، باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو، اس پھونک کو اور لمبا کریں گے۔ اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے، بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں، کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے، فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے۔ عجب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا، اور یہ نبی پاک
صحابہ کو بتا رہے ہیں اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صاق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا. اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی. ہاں جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی. اب ذرا خوبصورت کہتے نا اللہ کی جس کو کہتے نا حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا. اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ. سنو اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے مگر جسے تو نے زندہ رکھا. اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے. حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا اللہ اس وقت جو فرمائے گا نا وہ بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. کاش قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں، سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. اللہ اکبر. ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے ان تمام متکبرین، ان تمام جابرین، ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے، ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. آج دنیا میں کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت رب ارشاد فرمائے گا کون ہے میری شرکت کا دعویٰ دار، آ جائے میرے سامنے. اللہ اکبر. کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے. جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب نے فرمانا ہے نا، وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو. اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی. اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں. تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر.
اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یہ ہے قارعہ، القارعۃ مل قارعہ، یہ ہے قیامت۔ اچھا، جو قیامت کا حساب کتاب ہے نا، وہ تو تیسری بار اٹھنے کے بعد معاملہ شروع ہوگا۔ یہ تو قیامت طاری ہونے کا منظر تھا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس میں دنیا سے لوگ جائیں گے کیسے، کیسے سور پھونکی جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حساب و کتاب، میزان کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، یہ تو تیسری باری سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ مگر قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر لو، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! قیامت 50,000 سال کا دن ہے۔ میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی کہ پہلے لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور پسینہ نہیں پی سکے گی، تو پھر یہ پسینہ اوپر اٹھے گا، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا۔ کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! کبھی گرمیوں کے دن ہوں، کام کاج سے ہم گھر پہنچے اور پسینہ ٹپک رہا ہو، جیسے دروازے میں داخل ہو گھر والے کہے ذرا رکو رکو 5-6 باتیں پوچھنی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی سوال نہیں کرو، مجھے سانس لینے دو، بہت گرمی ہے، تھوڑا فریش ہونے دو پھر بات چیت کرنا۔ ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ گرمی میں، فرسٹریشن میں، ٹینشن میں ہم سے کوئی سوال کرے، مگر قرآن کہتا ہے اس وقت سوال بھی کیسا ہوگا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، مزے میں ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، اسکیل لگایا جائے گا، وہ مزے میں ہوگا۔ اللہ اکبر! اور مزے میں کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا۔ آؤ کچھ جنت کے بارے میں بھی سن لو، بڑی خوفناک باتیں ہوئی ہیں، کچھ دل کو ڈھارس والی باتیں بھی سن لو۔ جنت وہ مقام ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، بلکہ کسی دل کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ جو دل کا خیال نہیں گزرا نا، جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوں گے میری بات ذرا سمجھیں گے۔ امیجنیشن کس کو کہتے ہیں؟ بندہ خیال میں تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے نا۔ آج آپ کو کوئی بتاتا ہے یار فلاں محل سونے کا محل ہے اور فلاں ملک کا بادشاہ ہے، اس کے محل میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، انٹرنیٹ پر تصویریں بھی آ جاتی ہیں، مگر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جنت وہ ہے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو سوچو پھر ہوگی کیسی؟ جہاں دماغ کی سوچ نہ پہنچ سکے اس کے بعد وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا دل کا گمان بھی نہیں گزرا۔ جنت میں دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا، اور ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے، ہر جنتی کے گھر سے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ اہل جنت کو ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ پانی کی خواہش ہوگی، جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی ان کے مطابق پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کے کوزے خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، نہ گندگی ہے، نہ تھوک ہے، نہ ریت ہے، نہ بدن کی میل ہے۔ سنو، ہر جنتی کے لیے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ایک ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، ہر پیالے میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی شخص نعمتیں کھاتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی۔ یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے۔ بڑی بھوک لگی ہو سکتا ہے ابھی بھی لگی ہو کسی کو، تو بات جلدی سمجھ آئے۔ بڑی بھوک لگی ہو اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے، جو لذت پہلے دوسرے چوتھے نوالے میں ہے وہ چھٹے ساتویں میں نہیں رہتے۔ 8-10 نوالوں کے بعد تو نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب پیٹ بھرنے لگ گیا ہے، اب وہ لذت نہیں ہے۔ اب صرف بندہ کام پورا کر رہا ہے کہ چلو کھانا کھا رہا ہوں، کھا تو لوں۔ لذت شروع کے نوالوں میں تھی، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جتنا کھاتا جائے گا اس میں لذت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ پہلے سے جدا ہوگا۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر! سو لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ مزے مزے، لیکن آگے قرآن ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔
زندگی کیسے گزارنی ہے سنو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ